تاریخ میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون باحجاب پردے میں لپٹی ہوئی تشریف لاتی ہیں اور پردے کے پیچھے سے اپنا مسئلہ پوچھتی ہیں۔ چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، آپ کی فقہ کی کتابیں آج بھی مدینہ اور مکہ میں پڑھائی جاتی ہیں، آج بھی آپ کے فتوے چلتے ہیں، لوگ آپ سے تب مسائل پوچھنے آیا کرتے ہیں۔ تو یہ خاتون مسئلہ پوچھتی ہیں کہ حضرت میں بیوہ ہوں اور بے اولاد ہوں، گھر کا گزر بسر سوت کات کے کرتی ہوں۔ سوت کاتنا ہوتا ہے کاٹن سے دھاگا بنانا، روئی سے دھاگا بنانا، اور چرخے ہوا کرتے تھے، ان پہ سوت کاتا جاتا تھا۔ تو اماں کہتی ہیں کہ میں سوت کاتی ہوں اور اسے بازار میں فروخت کرتی ہوں، گھر کا گزر بسر کرتی ہوں۔ تو رات کے وقت چونکہ روشنی نہیں ہوتی تو میں چھت پہ چڑھتی ہوں، چاند کی روشنی ہوتی ہے تو اس میں سوت کاتی ہوں۔ تو ہماری گلی سے بادشاہ وقت کا لشکر گزرتا ہے، ان کے پاس بڑے بڑے فانوس ہوتے ہیں، بڑی روشنی ہوتی تھی ان کی، تو کئی کلومیٹر پہ محیط وہ لشکر ہوا کرتے تھے۔ آپ فرماتی ہیں وہ گزرتا ہے تو میں اکثر سوت اس روشنی میں کاٹ لیتی ہوں۔ تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ چونکہ وہ روشنی میری تو نہیں ہوتی، وہ میری ملکیت نہیں، تو اس روشنی میں جو میں سوت کاٹتی ہوں اور بازار میں فروخت کرتی ہوں تو جو پیسے ملتے ہیں کیا وہ مجھ پہ حلال ہیں؟ اللہ اکبر! آج جو ہم مال جمع کرنے کی ہوس میں حرام اور حلال کی تمیز پھول بیٹھے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سوال۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا جسم کانپ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ کس قدر تقوی، کس قدر پاک دامنی۔ تو آپ نے پوچھا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں میری بہن کہ آپ ہو کون؟ تو آپ نے کہا آپ میرے مسئلے کا جواب دے دیجئے۔ امام نے پھر پوچھا مجھے یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ تو کہنے لگی کہ میں بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ بشر حافی بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے تھے، آپ کا وصال ہو چکا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی کی بنیاد پر آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ باقی لوگوں کے لیے، چونکہ آپ خود تو روشنی اپنے پاس نہیں لے کے آتی، خود آ جاتی ہے، باقی لوگوں کے لیے وہ حلال ہے لیکن آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ آپ کا تقوی بہت بلند ہے۔ تو یہ تقوی کی مثالیں ہمارے لیے بھری پڑی ہیں، لیکن آج ہمارے تاجر بھائی دیکھ لیں، منافع کے پیچھے ہم اندھے ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح کے تاریخی واقعات ہماری زندگی میں مشعل لہرا ہیں۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔